الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اب رمضان کی آمد میں خیر و عافیت کے ساتھ ایک ہفتہ باقی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے آپ سب لوگوں پر رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے آپ سے پہلے جتنی قومیں آئیں، جتنے مذاہب آئے، جتنے کتب سماویہ کے ماننے والے آئے، ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا تھا. یہ روزے کو فرض اس لیے کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں پرہیزگاری ہو اور آپ پرہیزگار بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں تقوی پیدا ہو، بندوں میں پرہیزگاری پیدا ہو، بندے اللہ سبحانہ و تعالی کی متبع ہو جائے، بندے اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بن جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر روزوں کو مقرر فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ اسے نہ گوائے بلکہ کیا کرے، فلیصمہ، چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق عمل ہو. آیت نمبر 184 سورہ بقرہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو گے تو یاد رکھو یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے. اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اس کے اندر کیا ثواب ہے تو تم اس میں کبھی گستاخی اور کوتاہی نہ کرو. اللہ کے پیارے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا ہر ایک کا ثواب مقرر فرمایا اور ہر ایک کا ثواب متعین فرمایا، لیکن رمضان کے روزوں کی ثواب کی نوعیت ایسی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرما رہے ہیں، قال اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے رکھے جا رہے ہیں تو اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ گویا کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے دنیا میں متعین ہی نہیں کیا ہے اور اس کے تعیناتی ہی نہیں فرمائی ہے، گویا کہ وہ لامحدود اجر پہ داخل ہے اور لامحدود اللہ سبحانہ و تعالی کی عنایتوں میں داخل ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم میں موجود ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 بنیادی ستونوں پہ کھڑی ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے آخری رسول بھی ہیں۔ نمبر 2، وإقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز کا اقامت کے ساتھ اہتمام کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ نمبر 3، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ نمبر 4، والحج، اور جو من استطاع الیہ سبیلا کی شرط پاتا ہو، جس کے پاس جانے آنے اور وہاں پہ خرچے کے مناسب پیسے موجود ہوں، اس کے اوپر حج اللہ نے مقرر فرمایا ہے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور 5واں رکن کیا ہے؟ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو 5 بنیادیں رکھی ہیں، ان کے بغیر اسلام پورا نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا اسلام پورا رہے تو اسے ان 5 چیزوں کو اختیار کرنا اور انہیں اپنے اوپر نافذ کرنا ضروری ہے، وگرنہ اس کا اسلام پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، تم نے رمضان کب سے شروع کرنا ہے؟ جب تم دیکھو کہ چاند ہو گیا، یا تم تک شہادت مل جائے، یا رویت کی اطلاع مل جائے، یا تم رویت عینی دیکھ لو، گویا کہ اپنی حقیقی رویت کا اعتبار کرو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تو تم اپنے رمضان کو شروع کرو۔ لہذا جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو بلا اختلاف اسے قبول کرنا چاہیے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی گواہی دینے والا گواہی دے دے، مسلمان عاقل اور بالغ، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، اور اس کی تصدیق ہو جائے کہ واقعتاً اس نے چاند ہی دیکھا ہے، کچھ اور نہیں دیکھا ہے، تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کی گواہی کو قبول کریں اور اس میں تردد سے کام نہ لیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِذْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر تم پہ اتنی بدلی چھا جائے کہ تمہیں موسم ابر آلود ہونے کی بنا پہ چاند نظر نہ آ رہا ہو، تو فَعِدَّةُ ثَلَاثِينَ مِن شعبان، تم شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اور اگر تمہیں چاند نظر آ جائے تو کیا کرو؟ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ جب تمہیں رؤیت مل جائے تو پھر اس میں ہیل اور حجت نہ کرو کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی مسلمان عاقل اور بالغ اس کی گواہی دے دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تو پھر اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا، بشرط یہ کہ اس نے حقیقتاً چاند دیکھا ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، اور بہت صراحتاً مغالطہ لگتا ہے کہ وہ چاند نہیں دیکھتے، مگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور وہ شہادت باللہ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ وہ بیچارے انجان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، مگر وہ انجان گاؤں دیہات کے لوگ اتنی بڑی گواہی دے دیتے ہیں اور لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی چاند دیکھے تو مطلع دیکھے کس وقت اور کہاں دیکھا، کس سمت میں دیکھا، اس کا تعین اپنے وقت کے علماء سے کروا لے۔ اگر وہ حقیقی رؤیت ثابت ہے اور وہ شخص مسلمان ہے، گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی رؤیت کا اعتبار کرنا تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ ابو مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اونچا بالا خانہ بنایا ہے، بہت اونچا غرفہ بنایا ہے، بہت اونچا کمرہ بنایا ہے، جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ آپ نیچے سے دیکھیں گے تو اوپر والا، اور اوپر والا دیکھے گا تو نیچے والا، اسے آر پار نظر آئے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، پیدر پہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اس وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، گویا کہ تہجد کی کوشش کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے بہترین بالا خانے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے درجہ علا فرما دے گا۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکات کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اعرابیا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا۔ ایک دیہاتی صحابی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور کہنے لگے، آج مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ میں اس پہ ہمیشگی کروں اور اس پہ ہمیشگی کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمازیں جتنی فرض ہیں ان کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرو، جو اللہ نے زکوٰۃ تم پہ فرض کی ہے اسے باقاعدگی سے ادا کرو، رمضان کے روزوں میں ناغہ نہ رکھو اور رمضان کے روزے مسلسل پیدل پہ رکھتے چلے جاؤ۔ دیہاتی صاحب ہی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان جو آپ نے باتیں بتائی ہیں نہ اس میں کوئی کمی کروں گا اور نہ اس میں کوئی زیادتی کروں گا، جو بتائی ہے اس پہ میں نوعاً عمل کروں گا لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا اور اس میں انشاءاللہ کمی بھی نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ کہہ کے جانے لگے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ چاہت ہو کہ وہ دنیا میں جنتی شخص کو دیکھے، وہ اس شخص کو دیکھے کہ اگر اس نے اپنی بات پوری کر دکھائی تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ رمضان کے روزے یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ جنت کی کنجیاں ہیں، یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ جنت کے اعلانات ہیں۔ جب انسان اس کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کے موافق اعمال صالحہ کو کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کے موافق اعمال کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ان شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى يرائی فقد اشرک ومن صام يرائی فقد اشرک ومن تصدق يرائی فقد اشرک۔ تین صورتیں ایسی ہیں، بندے نے اخلاص کے ساتھ کام کیا تو وہ کامیاب ہے، اور بندے نے اگر اس میں اخلاص نہیں دکھایا تو اس نے شرک کیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کے واہ واہ کہیں، اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ رکھا اس لیے کہ لوگ اس کو صائم کہیں، اس نے شرک کیا۔ اور جس نے صدقہ کیا اس لیے کہ لوگ واہ واہ کہیں کہ بھائی کتنا بڑا حاجی صاحب ہے، کتنا بڑا نافلات اور صدقات کرنے والا ہے، اس نے بھی شرک کیا، کیونکہ اس نے دکھاوا کیا اور یہ دکھاوے کو مطلوب رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت کتاب الزہد کے اندر موجود ہے، فمن عمل لی عملا اشرک فیہ غیری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے جس عمل میں اللہ کہتا ہے میرے ساتھ، بندے نے کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا ہے، فانا منہ بریء، میں اس سے بالکل لا تعلق اور بیزار ہوں، وہو لذالک اشرک، جو میرے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، جس کی خوشنودگی کے لیے یہ اعمال کر رہا ہے، جائے جا کے اس سے اجر طلب کرے، میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا صوم رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے خالص اللہ کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خالص رکھنے کے لیے اس میں اخلاص شرط ہے، اس میں اتباع شرط ہے، اس میں متابعت شرط ہے، اس میں عجز شرط ہے، اس میں ایمان شرط ہے، اس میں احتساب شرط ہے کہ جب ایمان کے ساتھ طلب ثواب کرتے ہوئے، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے انسان روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ
سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کے لیے بڑا اعلان تیار کیا گیا ہے. وہ اعلان کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا، شرط یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے میری عبادت کرے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان میں کرنے والے کام کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. جب قرآن کریم کو نازل کیا ہے تو پھر اس سورت کے اندر اور اس آیت کے اندر اس بات کی طرف توضیح کی جا رہی ہے کہ تم بھی اس کے اندر قرآن کریم سے جڑ جاؤ، قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ، قرآن کریم سے نتھی ہو جاؤ، قرآن کریم کو اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر لو کہ تم ہو اور اللہ کی کتاب ہو، تم یاد کرنے والے ہو، تم پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہو، تم اس کا اہتمام کرنے والے ہو اور تم خوب 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 اس کا اہتمام کرنے والے ہو. اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام پر جو نازل کیے اس کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا ہے. اسی لیے صحف ابراہیم جب اترے تو رمضان تھا، تورات اتری تو رمضان تھا، زبور اتری تو رمضان تھا، انجیل کی تختیاں دی گئیں تو رمضان تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن کو نازل کیا گیا تو وہ بھی رمضان کی لیلۃ القدر تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کر دیا. اسی لیے سورہ دخان آیت نمبر 3 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. بے شک ہم نے اس کو بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کر دیا. بے شک ہم ہی ہیں کہ اس کے ذریعے انسانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ڈر جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی تابعداری کو کرنے والے بن جائیں اور کامیاب اور کامران ہونے والے بن جائیں. واسلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سلسلہ احادیث صحیحہ کی بالکل مستند روایت ہے، فرمایا انزل صحف ابراہیم اول اللیل من رمضان. رمضان کی پہلی رات جب آئی تھی اللہ نے صحف ابراہیم اس وقت جناب ابراہیم پہ نازل کیے. وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان لست مضین من رمضان. 6 دن گزر گئے، 7 تاریخ کو اللہ نے تورات نازل کی. اس کے بعد وانزل الانجیل ل13 لیلۃ خلت من رمضان. 13 راتیں گزر گئیں تو اللہ نے 13ویں دن جناب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کر دیا. وانزل الزبور ل18 خلت من رمضان. 18 دن گزر گئے تو 19ویں دن میں اللہ نے جناب داود پر زبور نامی کتاب کو نازل کیا. وانزل القرآن ل24 خلت من رمضان. اور 24 راتیں گزرنے کے بعد 25ویں شب 24 رمضان یہ وہ وقت تھا، وہ رات تھی جس میں لیلۃ القدر آئی اور یہ وہ لیلۃ القدر تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا. اور اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. لوگوں تم نے لیلۃ القدر کو عام رات سمجھ لیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر میں ایک رات عبادت کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر، 1000 سے بہتر. کتنا بڑا ہنسا اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں. آپ اس کو غور کرتے جائیں تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بہت سے مفاہیم چھپے ہیں. لفظی طور پہ اور ہے، معنوی طور پہ اور ہے، مشار الیہ کچھ اور ہے. اللہ رب العالمین اس میں خیر کثیر کا ذکر کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے سے زیادہ بہتر کیوں ہے؟ ایک بنی اسرائیلیوں کی روایت ہے کہ بنی اسرائیلیوں میں سے چند لوگوں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ہماری قوم میں ایسے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت میں گزارے ہیں. حضرات صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے کہ ہماری عمریں 80 سال نہیں ہے اور وہ بزرگ 80 سال اللہ کی عبادت کرتے رہے تو بھلا ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اگر تمہیں یہ ایک رات صحیح مقصد کے ساتھ، صحیح طریقت کے ساتھ،
صحیح اسلوب کے ساتھ، صحیح دعوے کے ساتھ اور صحیح اصول اور حیت کے ساتھ مل گئی تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ تمہیں ثواب میں بڑھا دے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ جزیل اور اجر کی نوعیتوں کو، بہاروں کو پیدا فرما دے گا۔ لہذا انسان کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اس رمضان میں قرآن پورے راتوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تلاوت میں گزارنا ہے تاکہ قرآن کریم پڑھتے رہیں اور راتوں کو ثواب حاصل کرتے رہیں، اور دن میں جو روزے سے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کو دائم اور قائم رکھنے کے لیے راتوں کا قیام فرما رہا ہے، اور راتوں کے قیام میں ہونے والی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ آخر میں صدقۃ الفطر مقرر فرما رہا ہے۔ تو گویا کہ پورا مہینہ اللہ نے واشنگ کے لیے رکھا ہے کہ بندے کے صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، جاننے والے ہوں، انجانے میں ہوں، تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پاکیزہ فرما رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان للہیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس رمضان کو اپنے لیے ماہ غفران سمجھ لے تو یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سورہ زمر آیت نمبر 23 اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے سب سے اچھی اور بہترین بات کو نازل کر دیا، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی آیات رکھتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، ان میں لوگوں کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے روئیں کو کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالے اللہ کے دل اور اللہ کے ذکر سے اس قدر نرم ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات سن کر خشیت سے کانپ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جس کے ساتھ اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا، وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ وہ گمراہ تھا، گمراہ ہے اور گمراہ رہے گا۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کسی کی نقل کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اس خشیت کی ضرورت ہے، اس للہیت کی ضرورت ہے، اس تقوی داری کی ضرورت ہے جو انسان دل سے پڑھے، دل سے پڑھے۔ اللہ نے جو آپ کے زبان سے لفظ نکالنے ہیں اس کا تعلق دل سے کنیکٹ ہونا چاہیے کہ جب پڑھے تو روئیں روئیں سے وزن نکلے، روئیں روئیں خشیت الہی سے کانپ جائے، انسان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگے اور انسان اللہ کے ذکر کو اس طرح کرے کہ یہاں اس کی زبان سے ذکر جاری ہو رہا ہو اور وہاں آسمان کے فرشتے آ کر کے اس کے ذکر کو لے کر اوپر اٹھ رہے ہوں اور درجات کو بلند کر رہے ہوں۔ اس میں نقالی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے خوشنما بناوٹی آوازیں بناتے ہوئے خشوع اور خضوع کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے حضرات بہت سے لوگوں کی آوازیں بناتے ہوئے وہ قرآن کریم کا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ جو الفاظ پڑھنے کے ہیں ان کو غلط کر دیتے ہیں اور اقلاق کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ اخلاق کر دیتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ اخفا کر دیتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ جہاں غنہ نہیں کرنا ہے وہاں زبردستی غنہ گزا دیتے ہیں، جہاں قلقلہ نہیں کرنا ہے وہاں قلقلہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو اللہ نے جو آواز دی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی آواز ہے۔ اس بات کو سمجھیے اور پہچانیے کہ اللہ نے جو آپ کو ڈیزائن کیا ہے وہ سب سے الگ ہے، احسن التقویم میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے، آپ کی آواز کو اللہ نے بہترین بنایا ہے۔ اپنی آواز میں تلاوت کرو، اپنی خشیت میں تلاوت کرو، اللہ کے آگے رونا سیکھو، اللہ کے آگے دل سے گڑ گڑا کر پڑھنا سیکھو۔ آپ کی آواز بھدی ہو، پتلی ہو، باریک ہو یا بہت بھاری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کی آواز میں کتنی خشیت ہے، کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے عذاب کو سن کر وہ لڑکھڑاتی ہے یا نہیں لڑکھڑاتی؟ اللہ کی جنت کی باتیں سن کر وہ خوشی سے مہکتی ہے یا نہیں مہکتی؟ اس بات کی ضرورت ہے، دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کا لحاظ کریں، قرآن کریم دل سے پڑھیں، ایسے دل سے پڑھیں کہ جب پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے ہے، 63 سال کو زندگی ہے، کوئی بہت طویل زندگی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے بہت جلدی بوڑھا کر دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کس بات نے بوڑھا کیا ہے؟ کیا امت کے بوجھ نے، امت کے وزن نے، لوگوں کے گناہوں نے، لوگوں کی نافرمانیوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آلہتنی سورۃ الہود واخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی جیسی دیگر سورتوں نے بوڑھا کر دیا جس میں قیامت کا ذکر ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں جا کے کیا جواب دوں گا، میں ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کے ہاں جا کر کیا کہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے گھر والیوں کو کہا کہ مرو ابا بکر، جاؤ جا کے ابو بکر کو حکم کرو ان یصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر تو رقیق القلب ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں تو رو رو کے ان کا اتنا برا حال ہوتا ہے کہ آواز حلق میں دب جاتی ہے، کسی کو آواز سنائی نہیں دیتی۔ آپ عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر کو کہہ دو کہ جا کے نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پھر التماس کی گئی۔ ازواج مطہرات نے زور لگایا کہ ابو بکر بہت زیادہ خشیت میں آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو ایسے آنسو نکلتے ہیں کہ آواز بند ہو جاتی ہے، آپ عمر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا کہ حکم کرو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے، اور کہا پردہ ہٹاؤ، مجھے دکھاؤ کہ یہ نماز پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند کس بات کو کیا کہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ شخص کھڑا ہو جس میں خشیت زیادہ ہو، جس میں للہیت زیادہ ہو، جس میں تقوی زیادہ ہو۔ لہذا اگر ہم نے تراویح پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے تو ہمارے اندر نمبر 1 خشیت ہونی چاہیے، نمبر 2 ایمان کاملہ ہونا چاہیے، نمبر 3 اجتناب کبائر ہونا چاہیے، نمبر 4 ہمیں باشرہ ہونا چاہیے، نمبر 5 ہمارے بدن سے اور اعضاء سے کسی قسم کی بدبو کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، نمبر 6 خرافات بدعات منکرات سے پاک ہونا چاہیے، نمبر 7 تراویح پڑھانے کا جو اسلوب اور مقصود ہے ایماناً و احتساباً، کہ طلب ایمان کے ساتھ، حصول ایمان کے ساتھ، کسب ثواب کے ساتھ، گناہوں پہ ندامت کے ساتھ انسان مصلی پہ کھڑا ہو، یہ اس کے اندر حیثیت ہونی چاہیے۔ اور نمبر 8 اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کو نہ دیکھے، اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو نہ دیکھے، وہ اپنے آگے اللہ کو دیکھے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے اللہ سے دوستی لگانی ہے، مجھے اپنے اللہ کو دوست بنانا ہے۔ جب انسان میں یہ تقوی پایا جائے تو وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے اور نماز کا اہتمام کرے۔ اور جب لوگوں میں یہ ہو کہ جی تراویح پڑھنی ہے، 2 4 5 10 20 25 رکعتیں پڑھانی ہے اور بس بات ختم، اتنی راتیں پڑھنی ہے اور بات ختم، تو تراویح ہو جائے گی، تکمیل بھی ہو جائے گی، ختم بھی ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، مگر خشیت نہیں آئے گی۔ جیسے ہماری زندگیاں گزر گئیں، 40-50 سال گزر گئے، جیسے تھے آج تک ویسے کے ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائی یہ فرق نہ آنا ہی تباہی کی بنیاد ہے، اور یہ فرق نہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کو راضی کیجئے، اس رمضان کو غنیمت جانیے۔ آپ کو تھوڑا سا آتا ہے، آپ تھوڑے سے قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کو زیادہ آتا ہے، آپ زیادہ قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں، تراویح کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام رمضان کیا اس لیے کہ اللہ اس کے ایمان میں اضافہ کرے اور اس کے گناہوں کو جھاڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تراویح کو لے کے بحث اور مناظرے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے یا نفل ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے حبیب نے 3 دن پڑھی اس کے بعد نہیں پڑھی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی زندگی بھر، پڑھی ہمیشہ، پڑھی پورے رمضان، لیکن پڑھائی 3 دن اس لیے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، اس ڈر کے خاطر کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ لہذا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابی بن کعب اور تمیم داری کو کھڑا کر دیا، ابی بن کعب کو کھڑا کیا تو کہا کہ میں کتنا اچھا طریقہ ایجاد کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ قرآن لے کر کھڑے بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو کم سے کم وہ ایک امام کے پیچھے ہی قیام کریں۔ اس قیام کو غنیمت جانیں، تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ میں ہمت ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ خود تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرے۔ لیکن نہ خود تلاوت کرنا، نہ تراویح کو جماعت سے پڑھنا، اور پورے رمضان اس چکر میں گزار دینا کہ میں صبح پڑھوں گا، اچھا کل پڑھوں گا، اچھا پرسوں پڑھوں گا، اب تو رہ گئی، اب کل پڑھوں گا یا اگلے سال پڑھوں گا۔ تو اگلے سال ہو یا نہ ہو، اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، اگلا روزہ ملے یا نہ ملے، اس بات سے بے پرواہ ہونے کے بجائے
پرواہ کیجئے، فکر کیجئے، غور کیجئے، تدبر کیجئے، تفقہ کیجئے، اور اپنے اندر غور طلب امور پیدا کرتے ہوئے قرآن و سنت سے تمسک پیدا کیجئے۔ تراویح کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیے، اپنے آپ کا ارادہ فرما لیجئے کہ آپ نے اللہ کے ذکر کو کرنا ہے تاکہ قرآن اور سنت کے مطابق اعمال صالحہ سے سرفراز ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔